ناظرین، ہم اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے آج آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید نے بزخہ کی لڑائی میں کس طرح فتح حاصل کی، اور اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کو کس وجہ سے اور کب سیف اللہ کا لقب ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کے لیے خطوط بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ خط دے کر بھیجا۔ بصرہ کے گورنر اور لوگ عربی تھے لیکن وہ عیسائی بھی تھے۔ راستے میں حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو البلقہ کے گورنر شور ابیل بن عمرو غسانی نے روک لیا۔ اس نے حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس زمانے میں سفیروں اور قاصدوں پر ایسا ظلم کرنا سب سے گھناؤنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کا جائزہ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا جو 3000 مسلمانوں پر مشتمل تھا، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب ان کا عہدہ سنبھالیں، اور اگر جعفر ابن طالب شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کا عہدہ سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو صلح مشورے سے کسی کو سپہ سالار منتخب کیا جائے۔ مسلمانوں کی فوجیں آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ وہ حارث بن عمیر کے قتل کے مقام پر پہنچ جائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر ان لوگوں نے مثبت جواب دیا تو کوئی جنگ برپا نہ ہوگی، ورنہ ان سے لڑنا ہی واحد متبادل رہ جائے گا۔ حضرت زید بن حارث نے جواں مردی سے سپہ سالاری کی، لیکن مسلمانوں کی 3000 کی فوج کو 2 لاکھ عیسائیوں کی فوج کا سامنا تھا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد باقی دونوں نامزد سپہ سالار جب شہید ہو گئے تو مشاورت سے سپہ سالار چننے کا وقت آن پہنچا۔ یہ اعزاز متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر بہادر جنگجو اور ایک شاندار حکمت عملی کے حامل تھے، اور سبھی لوگ ان کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید اسلام کے دشمنوں سے انتھک محنت اور حوصلے سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے 9 تلواریں استعمال کیں اور سب کی سب تلواریں ٹوٹ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہ فتنہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے برپا کیا، جس میں مسلمہ کے کذاب اور طلیحہ کا نام سر فہرست ہے۔ طلیحہ کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے تھا اور یہ بنو اسد ابن خزیمہ قبیلے کا سردار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس نے اپنے عہدے اور دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ طلیحہ کی غلط فہمی تھی کہ وہ مسلمانوں کو مال کے ذریعے بیعت کرنے پر راضی کر لے گا، اور اس کا ادراک اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بزخہ کے ذریعے کروایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزخہ میں ابتدائی توجہ طلیحہ کی پیروی کو دبانا تھی۔ 632 میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزخہ کی لڑائی میں طلیحہ کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور تیب جنگ کے اوائل میں مسلمانوں سے منحرف ہو گئے۔ جب طلیحہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطفان کے بنو فزارہ حصے کو شکست دینے کے قریب نظر آئے تو ان کے سربراہ عیینہ بن حصن نے میدان چھوڑ دیا اور طلیحہ کو شام کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد طلیحہ کے قبیلے اسد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہار تسلیم کر لی، اور اس کے بعد اب تک کے غیر جانبدار بنو عمیر جو دونوں طرف سے بیعت کرنے سے پہلے تنازع کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح مسلمہ کذاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ در حقیقت عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے مدعو کرنا شروع کیا،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے ردہ کی جنگوں کا اعلان کیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپاہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کی کوشش کو ناکام بنایا اور اس کو 633 میں شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب قبائل نے یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض نے اسلام چھوڑ دیا، جبکہ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جبکہ وہ دائرہ اسلام میں ہی رہے۔ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سخت تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کو مرتد سمجھا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کو سختی سے احکامات دیے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی علم برداری کی، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ باقی لوگ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی حکم عدولی کرنے والوں کو بھی عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ بزخہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تمیمی سردار مالک ابن نویرہ کے خلاف کارروائی کی، جس کا صدر دفتر البیتہ میں تھا۔ مالک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے تمیم کے قبیلہ بنو یربو پر صدقہ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے ٹیکس کو مدینہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے ذریعے ان کا سر قلم کرنے کا عزم کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس مہم کے سلسلے میں اپنی فوج کے اندر اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ انصار ابتدا میں ان کے خلاف اس طرح سے تھے کہ انصار کا کہنا تھا کہ خلیفہ کی طرف سے براہ راست حکم ملنے تک مزید مہم نہ چلائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ کمانڈر کی حیثیت سے اس طرح کا حکم ان کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے انصار کو شرکت پر مجبور نہیں کیا۔ بزخہ اور اس کے بعد کے مہاجرین اور بدویوں کی فوجوں کے ساتھ اپنا مارچ جاری رکھا۔ اندرونی غور و خوض کے بعد بالآخر انصار دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے اور انصار کو بھی اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ دوسری قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔